روح کیا ہے؟ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں کون سا سوال کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش کیوں ہو گئے؟ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اور ان کے قسمت میں کون سے 4 باتیں لکھ دی ہے؟ سیرت انفو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم کی ہر چیز گل جائے گی مگر اس کے ریڑھ کی ہڈی کے باریک اجزاء باقی رہیں گے اور اسی پر دوبارہ اس کے جسم کی تخلیق ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے کھنڈرات میں چہل رہا تھا کہ اسی دوران کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ ان میں سے کسی نے کہا، ان سے روح کے متعلق دریافت کرو۔ کچھ یہودی بولے، ان سے کچھ مت پوچھو ورنہ شاید وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو تم کو گناہ گزرے اور تمہیں پسند نہ آئے۔ لیکن ان میں سے کچھ یہودی بولے، ہم تو ان سے روح کے متعلق ضرور پوچھیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کہا، اے ابو القاسم، یہ روح کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر خاموش کھڑے رہے۔ میں سمجھ گیا آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ جب وحی نازل ہونے کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ، روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گاڑا تھی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اور ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے۔ پریشان ہو کہ میری خواہ کے آخر دل نہ بن جائے۔ جو مشکل اب ہے یا رب، پھر وہی مشکل نہ بن جائے۔ غروج آدم خاکی سے انجم سحر میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صادق و مصدوق ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی والدہ کی شکم میں مادہ پیدائش یعنی نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر وہ 40 دن تک جمے ہوئے خون کی صورت میں رہتا ہے، پھر وہ گوشت کی بوٹی بن کر اتنے ہی دنوں تک رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے تاکہ وہ 4 باتیں لکھ آئے، اس کا عمل،
اس کا رزق، اس کی موت، وہ شقی ہے یا سعید۔ پھر اس میں روح پونکی جاتی ہے۔ پس بعض اوقات تم میں سے کوئی نیک عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو قسمت کا لکھا غالب آ جاتا ہے، اور وہ اہل جہنم جیسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تم میں سے کوئی دوزخیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ اہل جنت جیسے کام کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تخلیق انسان کے متعلق یوں فرمایا: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا آدمی کو مٹی کے جوہر سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹہراؤ میں، یعنی مادر رحم میں۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پٹھٹ کیا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر خون کی پٹھٹ کو گوشت کی بوٹی۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اسے اور صورت میں اٹھا دی، یعنی روح ڈال لی تو بے جان کو جاندار کیا، بولنے، سننے اور دیکھنے کی قوت بخشی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، سیرت انفو کو سبسکرائب کیجئے اور ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کیجئے۔